بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلاثی مزید فی کا آج ہمارا تیسرا باب ہے، باب مفاعلہ۔ تو ہم اس کے اندر باب مفاعلہ کے معنی سمجھیں گے کہ اس کے اندر معنی کس طرح ادا ہوتا ہے، اور اس کی ماضی، مضارع، امر، نہیں وغیرہ تمام گردانیں کس وزن پر آتی ہیں، اور اس باب کی علامت کیا ہے، اور قرآن مجید سے ایک مثال بھی اس کی پیش کریں گے۔ تو بہرحال باب مفاعلہ، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی میں 4 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی، 1 زائد، یعنی 3 حروف تو اصلی ہیں اور 1 زائد ہوگا، اور وہ دوسرے نمبر پہ الف زائد ہوگا، جس طرح فاعل، قاتل۔ اب یہاں فا عین لام یہ تو حروف اصلی ہیں، اور یہاں جو دوسرے نمبر پہ الف ہے یہ زائد ہے، چونکہ اس باب کی علامت ہی یہی ہے کہ اس کی ماضی میں 4 حرف ہوں گے، 3 اصلی، 1 زائد، جیسے قاتل، قاف تا لام یہ حروف اصلی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو الف آئی ہے قاف الف زبر قا، یہ الف زائد ہے۔ بہرحال تو اب اس کی ماضی بھی ماضی معلوم، ماضی مجہول، مضارع معلوم، مضارع مجہول، امر، نہیں، تمام کے تمام اسم فاعل، اسم مفعول یہ فکس ہیں اس کے وزن، اور اس کا مصدر بھی بالکل فکس ہے۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں اس کا جو با مفاعلہ، اس کی جو ماضی معلوم کا پہلا صیغہ ہے نا وہ فاعلہ کے وزن پر آئے گا۔ مثال کے طور پر جیسے قاتلہ، دوسری کوئی مثال لیتے ہیں لازمہ، تیسری کوئی مثال لیتے ہیں حاربہ، چوتھی کوئی مثال لیتے ہیں عالجہ، مثالیں تو بہت ہیں۔ بہرحال تو گویا خلاصہ یہ نکلا کہ باب مفاعلہ سے فعل ماضی کا پہلا صیغہ فاعلہ کے وزن پر آئے گا۔ تو اب فعل مضارع کی بات کرتے ہیں، تو فعل مضارع بھی اس کا بالکل فکس ہے، وہ یفاعلو کے وزن پر آئے گا۔ فعل مضارع کا پہلا صیغہ یفاعلو کے وزن پر آئے گا، تو اگر ہمیں پہلا صیغہ آ گیا تو ہم مکمل گردان بھی بنا لیں گے۔ یفاعلو کے وزن پر فعل مضارع کا پہلا صیغہ آتا ہے، یعنی جس طرح یقاتلو، یحاربو، یجادلو قرآن مجید میں بھی استعمال ہے، یجاہدو قرآن مجید میں بھی استعمال ہے۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس کا مضارع یفاعلو کے وزن پر آئے گا۔ تو اب آگے اس کے مصدر کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مصدر بھی بالکل فکس ہے، ہمیں کہیں سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کس وزن پر آئے گا؟ مفاعلتن کے وزن پر آئے گا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر 28ویں پارے کی پہلی سورت ہی سورہ مجادلہ ہے، وہ کس باب سے ہے؟ باب مفاعلہ سے ہے۔ صحیح، تو یہ اب یہاں پہ ہم چونکہ مصدر آ گیا تو اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس کے معنی میں نا آپس کا ترجمہ آئے گا، چونکہ باب مفاعلہ میں تقابل ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، مقابلہ بھی مفاعلہ کے وزن پر ہے۔ مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجھے ایک تھپڑ لگائے گا میں بھی اس کو تھپڑ لگاؤں گا، تو یہ مقابلہ ہوا نا، کہ اگر ایک بندے کو کوئی مارتا ہے وہ بھی اس کو مارے گا، یہ مقابلہ ہو گیا۔ تو قرآن مجید سے اس کی مثال سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اب یہاں قد سمع اللہ، قد تو حرف تحقیق ہے، تو سمع فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اسی وجہ سے اس کے آخر میں پیش ہے کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور قولا اب یہ مفعول ہے، اسی وجہ سے اس کا آخر بھی کیا ہے؟ منصوب ہے۔ تو التی اس میں موصول ہے۔ اب تجادلو، تجادلو کا قسم اللہ قول التی تجادلو کا فی زوجہا، تجادلو کا اب اس کا معنی کیا ہے کہ وہ آپ سے بحث کر رہی ہے، چونکہ پیچھے التی اس میں موصول مؤنث ہے، تو وہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے بحث کر رہی ہے، فی زوجہا اپنے خاوند کے متعلق۔ تو اب تجادلو، اب یہاں دیکھیے تجادلو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ ہم اس کی مضارع کی گردان پڑھیں گے، کیونکہ تا مضارعت ہے اور یا بھی مضارع کی علامت ہے، تو یفاعلو، تو یجادلو، یجادلانی، یجادلون، تجادلو، تو قرآن مجید میں کیا آیا ہے؟ تجادلو کا۔ تو اب یہاں دیکھیں تجادلو کاف آخر میں جو ہے وہ ضمیر ہے، تو تجادلو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تجادلو کا، وہ آپ سے بحث کر رہی ہے، سمجھ آ گئی؟ وہ آپ سے بحث کر رہی ہے۔ تو بہرحال باب مفاعلہ کے اندر مقابلہ ہوتا ہے۔
تو باز کہاں سے کی جاتی ہے؟ یعنی وہ آپ سے بات کرتی ہے، آپ بھی اس بات کا جواب دے رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اسی طرح میں اور اس کی مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں نے خالد کو مارا، ٹھیک ہے، اور با مفعلہ کے اندر ایک بندہ فاعل بھی بن رہا ہوتا ہے اور وہ مفعول بھی بن رہا ہوتا ہے، ایک بندہ فاعل بھی بن رہا ہوتا ہے اور مفعول بھی بن رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب میں کہتا ہوں میں نے خالد کو مارا، اب میں مارنے والا ہوں، میں تو فاعل ہوا، خالد کیا ہوا؟ مفعول ہوا بھی، بات ختم۔ اگر میں کہتا ہوں میں نے خالد کے ساتھ جنگ کی، تو اب میں نے خالد کے ساتھ جنگ کی، میں فاعل ہوں، خالد کے ساتھ جنگ کی گئی ہے نا، تو جس کے ساتھ جنگ کی جائے تو وہ کیا ہوگا؟ مفعول۔ اب اگر یہی بات جا کے خالد کہے کہ میں نے حمزہ سے جنگ کی، تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ وہ فاعل بھی ہو گیا، وہاں میں مفعول بھی ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ باب مفعلہ کے اندر ایک بندہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ جنگ کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ مثال ایک اور لیتے ہیں اس کی، میں نے فلاں کے ساتھ لڑائی کی، اب میں فاعل ہوں لڑائی کرنے والا، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ کی وہ کیا ہے؟ مفعول۔ تو اگر وہی دوبارہ یہی بات کہے کہ میں نے حمزہ کے ساتھ لڑائی کی، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ فاعل بھی ہو جائے گا، مفعول بھی ہوگا۔ کس طرح؟ لڑائی میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک بندہ مارے گا، مارنے والا فاعل، تو اگر یہ کسی کو مار رہا ہے تو اس کو بھی وہ سامنے والا مارے گا، تو یہ مفعول بھی بن گیا، مارنے والا بھی، مار کھانے والا بھی، سامنے والا بھی، مارنے والا بھی، اور مار کھانے والا بھی۔ تو بات بڑی ہو گئی تھی۔ تو بہرحال ماضی بھی اس کا فکس ہے معلوم، اور مضارع بھی معلوم فکس ہے، تو اس کا مصدر مفاعلتاً یہ بھی فکس ہے۔ تو اگلی بات کرتے ہیں، ہاں اس کا ایک مصدر دوسرا بھی آتا ہے۔ اچھا، باب مفاعلہ، یہ مفاعلتاً مصدر ہی سے نام اس باب کا بنا ہے۔ تو اب اس کا دوسرا مصدر بھی آتا ہے فعالاً، لیکن یہ ہمیں ڈکشنری سے دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی صیغہ ہمارے سامنے آتا ہے اس کا مصدر یہاں فعالاً ہے یا مفاعلہ ہے۔ جس طرح لزامن، یہ فعالاً کے وزن پر ہے، تو لازم یلازم ملازمتاً ولزامن، تو لزامن اس لازم یلازم کا مصدر بن رہا، چونکہ قرآن مجید میں بھی آیا فسوف یلقون لزاما۔ تو بہرحال اب اس باب مفعلہ کا جو ماضی مجہول ہے نا، وہ بھی بالکل فکس ہے۔ وہ کس وزن پر آئے گی؟ فوعلا کے وزن پر، جس طرح قوتلا، حوربا، عولجا، طولبا۔ بہرحال اس کی ماضی مجہول بھی فکس ہے۔ تو اب یفاعلو، اس با مفعلہ سے فعل مضارع مجہول یفاعلو کے وزن پر آئے گا، جس طرح یقاتلو قرآن مجید میں آیا ہے، اور اسی طرح یجاہدو قرآن مجید کے اندر آیا ہے، یحاربو، ٹھیک ہے، یشارکو۔ تو مضارع مجہول کس وزن پر آئے گا؟ یفاعلو کے وزن پر آئے گا۔ آگے اس میں فاعل کی بات کرتے ہیں، ہاں اس میں فاعل اس کا رہ گیا تھا، اس میں فاعل جو ہے وہ مفاعلن کے وزن پر آئے گا۔ کس وزن پر؟ مفاعلن، جیسے مشارکن، جیسے ملازمن، اور کوئی مثال معالجن، اور آسان مثال مجاہدن۔ اس میں فاعل میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والے کو اس میں فاعل کہتے ہیں۔ مجاہدن جہاد کرنے والا، مقاتلن قتال کرنے والا، مسابقن سبقت کرنے والا، مجادلن جھگڑا کرنے والا، بحث کرنے والا۔ تو بہرحال اس میں فاعل بھی اس کا کیا ہے؟ فکس ہے۔ تو اب آگے ہم بات کرتے ہیں اس میں مفعول کی۔ اس میں مفعول جو ہے وہ مفاعلن کے وزن پر آئے گا۔ کس وزن پر؟ یعنی آخر سے ماقبل مفتوح ہوگا اس میں مفعول میں، اور اس میں فاعل میں کیا ہوتا ہے؟ آخر سے ماقبل مکسور۔ اس میں مفعول کی مثال کیا ہے؟ مفاعلن۔ یہاں دیکھیں لام سے پہلے عین ہے اور عین پر فتحہ یعنی زبر ہے، اور اس میں مفعول کی بات کریں مفاعلن، آخر میں لام ہے اور لام سے پہلے عین ہے، عین کے نیچے زیر ہے یعنی کسرہ ہے۔ تو بہرحال فرق کیا ہوا؟ اس میں فاعل میں آخر سے ماقبل مکسور ہوگا، اور اس میں مفعول میں آخر سے ماقبل مفتوح ہوگا۔ تو بہرحال مفاعلن کے وزن پر اس میں مفعول با مفاعلہ سے آئے گا، جیسے مجادلن یعنی جس سے بحث کری گئی، مجاہدن جس سے جہاد کیا گیا، مقاتلن جس سے مقابلہ کیا گیا، مسابقن جس سے سبقت کی گئی، آگے بڑھا گیا، مخالفن جس کی مخالفت کی گئی۔ تو بہرحال تو اب آگے اس کا فعل امر،
وہ فاعل کے وزن پر آئے گا۔ کس وزن پر؟ فاعل۔ جیسے لازم، ٹھیک ہے، حارب، عالج، طالب، جادل، خالف، عاقب، شارک، رافق، عامل۔ تو بہرحال اس میں جو فعل امر ہے با مفعلہ سے، وہ بھی کیا ہے؟ بالکل فکس ہے، فاعل کے وزن پر آئے گا۔ اور فعل نہیں لا تفاعل کے وزن پر، جیسے لا تشارک، لا تحارب۔ تو بہرحال آگے ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کی مزید۔ اب اس کا ذرا اجرا کرتے ہیں۔ اس باب کی علامت یہ تھی کہ اس کی ماضی میں 4 حروف ہوں گے، 3 اصلی اور 1 زائد، یعنی دوسرے نمبر پہ الف زائد ہوگا۔ تو جیم، دال، لام، یہ تینوں حروف اصلی ہیں۔ اس باب کی ماضی کس طرح بنے گی؟ یعنی باب مفعلہ کی۔ تو دوسرے نمبر پہ الف لائیں گے، جیم علی زبر جا ہو جائے گا، اور فعلہ کے وزن پر اس کی ماضی ہم نے پڑھی ہے تو جادلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مضارع معلوم کس وزن پر ہے؟ یفاعلو کے وزن پر، یعنی یجادلو۔ اور اس کا مصدر کس وزن پر آئے گا؟ مفاعلتن کے وزن پر آئے گا۔ تو مجادلتن، جادلہ سے مصدر ہو گیا۔ اس میں فاعل کس وزن پر آئے گا؟ مفاعلن کے وزن پر۔ تو جادلہ سے اس میں فاعل کیا بنے گا؟ مجادلن۔ اور اس میں مفعول کس وزن پر آئے گا؟ مفاعلن کے وزن پر، یعنی آخر سے پہلے والا حرف زبر والا ہوگا، تو مجادلن اس میں مفعول بن گیا۔ تو اب اس کی فعل ماضی مجہول کس طرح بنے گی؟ فعل کے وزن پر، جیسے جودلا۔ اور فعل مضارع مجہول کس وزن پر بنے گا؟ یفعلو کے وزن پر، یعنی یجادلو۔ اچھا، اب کرتے ہیں فعل امر کی بات۔ وہ فاعل کے وزن پر آئے گا، تو جادلہ سے اس میں فعل امر کس وزن پر آئے گا؟ جادل، ٹھیک ہے، جادل اس کا فعل امر ہے۔ اور فعل نہیں کیا بنے گا؟ لا تفاعل کے وزن پر لائیں جادلہ کو، لا تجادل۔ اسی طرح حارب، یحارب، محاربتن۔ آگے کیا؟ عین لام جیم الف دوسرے نمبر پہ زائد لائیں، عالج، یعالج، معالجتن، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں فاعل کیا آئے گا؟ معاجلن۔ اس میں مفعول کیا آئے گا؟ معاجلن۔ فعل ماضی مجہول کیا آئے گا؟ عولجا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع مجہول کس وزن پر آئے گا؟ یعاجلو، ٹھیک ہو گیا۔ اور مصدر کیا آئے گا؟ معالجتن۔ آگے کیا ہے؟ قاف، با، لام، یعنی دوسرے نمبر پہ الف زائد لائیں، قابل، یقابل، مقابلتن۔ تو میں نے چونکہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اس باب کے اندر مقابلہ ہوتا ہے، تشارک ہوتا ہے، تقابل ہوتا ہے، یعنی جانبین سے ایک چیز، اس کے معنی کے اندر جانبین آتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک بندہ فاعل بھی بن رہا ہے، وہ مفعول بھی با مفعلہ کے اندر بن سکتا ہے۔ ایک بندہ مفعول بن رہا ہے، وہ فاعل بھی بن سکتا ہے۔ مثال میں نے شروع میں دی تھی کہ جس طرح 2 بندے آپس میں بحث کر رہے ہوں، ان میں سے ہر ایک فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ کس طرح؟ اگر میں نے کوئی بات کی ہے، سامنے والا بھی بات کرے گا، تو گویا میں بات کرنے والا فاعل ہوں تو میں مفعول بھی بن سکتا ہوں۔ کس طرح؟ جب سامنے والا بات کرے گا میں اس کی سنوں گا، میں مفعول بن گیا، وہ فاعل بن گیا۔ میں بات کرتا ہوں، میں فاعل بن گیا، وہ میری بات کو سنتا ہے، وہ میری بات کو سنتا ہے، وہ مفعول بن گیا۔ تو بہرحال آگے ہے لام، زا، میم، دوسرے نمبر پہ الف زائد لائیں، لازمہ، یلازم، ملازمتن۔ آگے کیا ہے؟ جیم، ہا، دال، دوسرے نمبر پہ الف زائد لائیں، فعل ماضی بن جائے گا، جاہدہ۔ اور مضارع کیا ہے؟ یجاہدو، مصدر کیا ہے؟ مجاہدتن، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل کس وزن پر آئے گا؟ مفاعل ان کے وزن پر، مجاہدن، جہاد کرنے والا۔ تو بہرحال اس میں مفعول مجاہدن۔ اور فعل ماضی مجہول کس وزن پر آئے گا؟ جوہدہ، یعنی فعلہ کے وزن پر۔ اور فعل مضارع مجہول کس وزن پر آئے گا؟ یفاعلو کے، کیا بنے گا؟ یجاہدو، قرآن مجید میں بھی مستعمل ہے۔ آگے کیا ہے؟ خا، لام، فا، فعل ماضی کس طرح بنے گا؟ دوسرے نمبر پہ الف زائد لانی ہے، وہ کس طرح؟ خالف، یخالف، مخالفتن، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا؟ سین، با، قاف، تو سابقہ، یسابق، مسابقتن۔ تو آج کل یہ مسابقہ بھی ہو رہے ہیں بہت زیادہ، یعنی مقابلے ہو رہے ہیں، کبھی تلاوت میں ہو رہے ہیں، کبھی نعت میں ہو رہے ہیں، کبھی بیان تقریر میں ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال آگے کچھ سبق ہے جو آپ نے خود حل کرنا ہے، یعنی اس کی آپ نے صرفی تحقیق بھی کرنی ہے۔ تو صیغے یہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں 5۔ عاملہ، یعنی یہ جو پیچھے ہم نے 3 باب پڑھ لیے ہیں نا، باب افعال، باب تفعیل، مفعلہ، انہی میں سے یہ 5 صیغے ہیں، تو آپ نے اس کا سارا بتانا ہے۔ مثال کے طور پر عاملہ، انفقہ، تیسرا صیغہ شاہدہ، چوتھا کیا ہے؟ سبحہ، اور 5واں کیا ہے؟ عانقہ۔
تو ان کا آپ نے بتانا ہے یہ اس میں سے اسم کون سا ہے، یعنی اور فعل کی صرفی تحقیق کس طرح ہوتی ہے کہ وہ باب بتانا ہے کس باب سے ہے اور کس قسم سے ہے۔ تو بہرحال یہ پریکٹس کر کے آپ نے خود بتانا ہے۔ اور کچھ اور بھی صیغے ہیں جیسے عاقب یعاقب، اشارک یشارک، رافق یرافق، تو یہ تمام کا تمام آپ نے خود حل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔